دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی دوست کمال کرتے ہو، دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو خیال کرتے ہو۔ تجھے اور بھی ہیں چاہنے والے، تجھے میرا ملال تھوڑی ہے، میں مر بھی جاؤں تجھے کیا پرواہ، تجھے میرا خیال تھوڑی ہے، تجھے اور بھی ہیں چاہنے والے۔ نگاہوں میں ابھی تک کوئی اور چہرہ نہیں آیا، بھروسہ ہی کچھ ایسا ہے تمہارے لوٹ آنے کا۔ ہم کسی کے قابل نہیں اس لیے دور رہنے لگے ہیں صاحب، جو ہمارے بنا خوش ہیں انہیں ہم کبھی ستایا نہیں کرتے۔ پھڑپھڑانے سے تھک گئی ہوں میں، قید خانے سے تھک گئی ہوں میں، یہ کوئی حل نہیں اداسی کا، مسکرانے سے تھک گئی ہوں میں، سارے رشتوں کو آگ لگ جائے اب نبھانے سے تھک گئی ہوں میں۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل سے بھلایا نہیں کرتے۔ اس قدر میرے پیار کا امتحان نہ لیجیے، خفا ہو کیوں مجھ سے یہ بتا تو دیجیے، معاف کر دو گر کوئی ہو گئی ہم سے کوئی خطا، کوئی تم کو ایک مرتبہ دھوکہ دے تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، اور تم ایک انسان سے 2 مرتبہ دھوکہ کھاؤ یہ تمہارے لیے صبر کا امتحان ہے۔ وہ شخص جو اپنے حالات پر راضی نہیں، وہ غریب، جس آدمی کی خواہش اس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ بھی غریب۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو اور اپنی خواہشات کو ختم کر دو۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب استقامت ہونے سے ہوتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی، انسان کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف دکھ کا ہی سبب بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ دولت کسی کی شادی کی ضمانت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ خوش بادشاہوں کی بیٹیاں ہوتیں، جانتے ہو کہ سب سے زیادہ ناخوش شہزادیاں ہی رہتی ہیں۔ اگر آپ منافقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حکومتی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو دیکھ لیں، کس طرح اللہ کی مرضی پر امرا کی مرضی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ خدا رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں تو کیوں پریشان رہتا ہے ہیرے موتیوں کے چکر میں، اڑ جا آسمان میں یا غوطہ لگا سمندر میں، ملے گا وہیں جو تو تیرے ہوگا مقدر میں۔ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا، 3 دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیز و اقارب نے کھانا پہنچایا، اس کے بعد گھر میں پھر فاقے شروع ہو گئے۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا تو بچی نے ماں سے پوچھا، عقل مند کے ساتھ ایک مرتبہ گفتگو ایک ماہ کتابیں پڑھنے کے برابر ہے۔ ان 2 جملوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس جملے کی وجہ سے مسلمانوں کا 10 ملک تباہ ہو گئے۔ حالانکہ اسلام امن کے ماحول میں امن کا درس دیتا ہے، جبکہ دشمن بھی امن چاہتا ہو تو دشمن امن نہ چاہتا ہو تو اسلام دفاع غیرت۔ اگر تم اندر سے مضبوط ہو تو تمام مشکل چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اگر تم کمزور ہو تو تمام آسان چیزیں بھی مشکل بن جائیں گی۔ بیت المقدس کی دیواریں چیخ چیخ کر پوچھتی ہیں، کیا کوئی صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے؟ جواب آتا ہے، اب تو اسلام صرف زندہ ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون کو صاف کر سکتے